مسائل کا حل چاہیے. امت کو واپس آنا پڑے گا قرآن کی طرف، امت کو واپس آنا پڑے گا قرآن والوں کی طرف، امت کو واپس آنا پڑے گا ان دینی اداروں، درسگاہوں، مدرسوں اور مسجدوں کی طرف. یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے، یہی ہے جو ہمارے لیے عزت فراہم کرنے کے ذریعے ہیں، یہی ہے جہاں امن و امان اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پھر توقیر و تعظیم اور ان کو پھر دوبارہ سے اقتدار حاصل ہوگا. ان دینی اداروں کا یہی پیغام ہے، انہی کے لیے ہم سب کو بلایا جاتا ہے. ہم خالی وعظ سن کے نہ جائیں، آنے والے دو ارادے کر کے اٹھیں آپ حضرات میں بھی. ایک یہ کہ آج تک اگر ہمارا قرآن سے تعلق نہیں تھا، انشاءاللہ آج سے قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے. اس کے لیے ذرائع ہیں. آج سے 40 سال پہلے کشمیر کے بہت سارے لوگوں میں یہ بات تھی کہ ان کو یہی پتہ نہیں تھا حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں. آج جگہ جگہ حافظ قرآن عالم ہیں. تو وقت فارغ کریں، قریب کے کسی مدرسے میں جائیں، صبح یا شام آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن سیکھیں. یہ مانا کہیں بجوز بڑے آمد میں شنتا کا میں قرآن پڑھوں میں زیوچن میں بٹنے وہاں. یہی بوڑھا جو کہتے ہیں نا میں چنتا کا قرآن پڑھوں میں زیوگمس مٹ، یہی جب زمین کے بیر پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو ایک سانس میں 100 گالیاں نکالتا ہے ہمسائے کو. اس وقت اس کی زبان باریک ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں بپا رہا قرآن مگر میں شیما شرم. ایک کو تو یہ ہے میں شنتا کا پڑھوں کی، دوسرا کہتا ہے میں شیما. تو جس آدمی کو کسی پارٹی میں جانا ہو، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہو، لیکن اتفاقاً یہ گھر سے جلدی میں نکلا ہے اور جوتوں کی چپل کی پالش نہیں ہو سکی، یہ بازار پہنچا ہے اور اسے معلوم ہے مجھے پارٹی میں جانا ہے، تو چپل جوتے پہ پالش کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ پالش کروانے کے لیے تحصیلدار کے پاس جائے گا، ACDC SP کے پاس جائے گا یا موچی کے پاس جائے گا؟ موچی کہاں بیٹھتا ہے؟ جامع مسجد میں. موچی کہاں بیٹھتا ہے؟ SP آفس میں. وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ تحصیلدار یا AC کے آفس میں. وہ گندی نالی پہ بیٹھتا ہے. لیکن اس کو ضرورت محسوس ہو گئی ہے، یہ 10 لاکھ کی گاڑی سے اترتا ہے، یہ ٹوٹے ہوئی چپلیں موچی کے پاس پڑی ان کو پہنتا ہے، اپنے 2000 کے جوتے اس کو دیتا ہے، پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے کہتا ہے ایسا کرو. جتنی دیر وہ برش سے اس کے جوتوں کو پالش کرے گا اتنی دیر یہ اس کو پوچھتا ہے کتنے پیسے لیتے ہو، کتنا کماتے ہو. آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کی گاڑی کا مالک جوتے والے کے پاس کھڑا ہے. اسے شرم آتی ہے؟ کیوں؟ جوتے کی پالش ضرورت ہے، شرم نہیں آتی. دراصل قرآن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے شرم آ رہی ہے. کہاں پہنچ گئے ہم؟ تو ایک یہ ارادہ کرو کہ قرآن سیکھیں گے. دوسری یہ نیت کرو کہ اگر ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، ہم اپنی اگلی نسل کو جہنم میں نہ بھیجیں، اپنی اگلی نسل کے قرآن کی فکر کریں، ان کو مسلمان بنائیں. اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر کوئی سبجیکٹ، کوئی نصاب کے اندر ایسا ایک پیراگراف اور چیپٹر بھی نہیں ہے جس میں یہ سکھایا جائے انسانیت کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، استاد کیا ہے. یہی لڑکے، یہی لڑکیاں جن کو ہم نے اپنا سرمایہ لگا کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر بنایا ہے، یہ جب گریجویشن کرتے ہیں پھر گھر کے آ کر کہتے ہیں لالا یہ نہ کت کرک مجھ دوست آمد، بوبا یہ نہ کت کرک مجھ ویس آمد. تو اب یہ لالا اور بوبا بیٹھے چپ کر کے آہستہ آہستہ بات کرتے، کچن میں بیٹھے. کیوں؟ لڑکے کا دوست لڑکی کی ویسائی. اگر ان نے کوئی بات کر دی تو گریبان سے پکڑ کے یہ بیٹی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو رونتے ہیں، پھر روئیں گے پیروں فقیروں کے پاس، پھر اخبار میں لکھیں گے ہم نے آگ کر دیا. تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تم نے کب سکھایا تھا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف. ماں باپ اگر تمہیں ماریں، جھڑکیں، تم ان کے سامنے ہائے بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو. اگر ماں باپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ہم تمہاری بیوی پر خوش نہیں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کوئی قصور نہ ہو تب بھی طلاق دینی پڑے گی. اتنا بڑا درجہ ماں باپ کا. لیکن کون سا سبجیکٹ ہے جس میں یہ پڑھا انہوں نے؟ یہ قرآن سکھاتا، لیکن سکھایا ہی نہیں. نہ ہم نے قرآن میں اللہ کا تعارف کروایا، نہ ان کو ماں باپ کا تعارف کروایا. اس لیے جو اللہ کو بھولے ہیں وہ ماں باپ کو کہاں یاد رکھیں گے؟ تو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنا مستقبل بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کے سکون کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو سکول میں پڑھائیں، ان کو بڑے بڑے افسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو جج اور وکیل بنائیں. کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دے دو کہ یہ کم از کم انسان بنے، مسلمان بنے. ورنہ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی قبر پر کرائے کے لڑکے آ کر تلاوت کریں گے. ان کی نظر کھانے پہ ہوگی، گھر کے مالک اور لڑکے کی نظر ان کو کھلانے پہ ہوگی. مرنے والے کو کوئی نہیں روئے گا. چلے جاؤ آپ کسی کے پاس، انہیں کہو کہ ہمارا باپ اتنا بڑا تھا، آپ ہمارے گھر قرآن پڑھنے کے لیے آنا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پھر دیکھو کتنے آتے ہیں.
جو پڑھنے والے ہیں ان کی نظر گوشتابے پہ، رشتے کباب پہ، جو پڑھانے والے ہیں ان کی نظر رسم پوری کرنے پہ ہے، جس کی سرمایہ اور دولت کے اوپر یہ نسل بے دین ہوئی ہے وہ قبر میں سڑ رہا ہے، وہ وہاں پٹ رہا ہے۔